السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ایک بہت ہی اچھا سوال پوچھا گیا ہے کہ رات کو سونے سے قبل بستر پر لیٹ کر یا بغیر وضو آیت الکرسی کی تلاوت کرنا، درود پاک پڑھنا اور اوراد و وظائف کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ سونے سے پہلے اوراد و وظائف کرتے ہیں، تسبیحات پڑھتے ہیں، درود پاک کی تلاوت کرتے ہیں، اسی طرح آیت الکرسی کی تلاوت کرتے ہیں۔ یہ بہت ہی اچھا عمل ہے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ جس شخص نے سونے سے قبل آیت الکرسی کی تلاوت کر لی وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا اور اس شخص کی شیطان سے حفاظت کی جائے گی۔ اسی طرح کلمہ شریف کا ورد کرنا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ کا ورد کرنا بھی بہت افضل ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے یہ کلمہ پڑھ لے تو اس پر جنت واجب ہو جاتی ہے، تو ہمیں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا چاہیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بستر پر تشریف لے جاتے تو آپ سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرتے اور اس کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں پر پھونکتے اور پھر بدن پر جہاں تک ممکن ہوتا ہاتھ پھیر لیتے۔ تو یہ سنت مبارکہ ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ سونے سے پہلے ہمیں قرآن مجید کی کچھ آیات، کچھ سورتیں جیسے سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کرنی چاہیے۔ اسی طرح تسبیحات بھی پڑھنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ تسبیحات پڑھنے کی تلقین فرمائی۔ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر۔ یہ تسبیحات بھی ہمیں سونے سے پہلے ضرور پڑھنی چاہیے۔ سونے سے پہلے کی جو دعائیں ہیں وہ بھی ہمیں پڑھنی چاہیے۔ جتنے بھی اوراد و وظائف ہیں، درود پاک وغیرہ، ہمیں سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرنا چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے اللہ کو یاد کرے اور توبہ کرے، اللہ رب العالمین اس کی بخشش فرما دیتا ہے اور اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات کے بارے میں بھی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات آمن الرسول سے تلاوت کر لے، یہ 2 آیات اس شخص کے لیے کافی ہو جائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھنا بھول گیا وہ شخص نقصان میں رہا۔ حدیث پاک کا کچھ اس طرح کا مفہوم ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں سونے سے پہلے کچھ نہ کچھ ضرور پڑھنا چاہیے اور اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، تسبیحات کرنی چاہیے، قرآن مجید کی تلاوت، آیت الکرسی، سورہ فلق، سورہ ناس اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنی چاہیے، جو کہ سنت سے ثابت ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ بغیر وضو بستر پر لیٹ کر ہم آیت الکرسی کی تلاوت کر سکتے ہیں، درود پاک پڑھ سکتے ہیں، یا پھر اسی طرح تسبیحات، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یا دیگر اوراد و وظائف کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ دیکھیے، بہتر اور افضل یہ ہے کہ وضو کر لیں، قبلہ رخ ہو جائے اور بیٹھ کر اوراد و وظائف کریں۔ آیت الکرسی ہو، درود پاک ہو، سورہ فلق، سورہ ناس یا جو بھی پڑھنا چاہتے ہیں، اور وضو کے ساتھ سونا بھی بہت زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم سونے لگو تو پہلے وضو کر لو جیسے نماز کے لیے وضو کرتے ہو، پھر دائیں کروٹ پر لیٹ جاؤ۔ تو سونے سے پہلے ہمیں وضو کرنا چاہیے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اب وضو کر کے قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اوراد و وظائف کرنا سب سے افضل اور بہتر ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر وضو ہے تو بھی وہ آیت الکرسی پڑھ سکتا ہے، سورہ فلق، سورہ ناس کی تلاوت کر سکتا ہے، درود پاک پڑھ سکتا ہے اور تسبیحات بھی کر سکتا ہے۔
کیونکہ قرآن مجید کی تلاوت کے لیے وضو شرط نہیں ہے، البتہ قرآن کو چھونے کے لیے وضو کا ہونا شرط ہے۔ باقی رہی بات کہ بستر پر لیٹ کر پڑھنا، تو پہلے تو یہ ہے کہ بیٹھ کر پڑھنا چاہیے، لیکن اگر کوئی شخص بستر پر لیٹ کر اوراد و وظائف کر رہے ہیں یا قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں یا درود پاک پڑھ رہے ہیں تو اس کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس میں ادب یہ ہے کہ جب آپ بستر پر لیٹ کر پڑھ رہے ہو تو اپنے پاؤں پھیلانے کے بجائے سمیٹ لیں۔ آپ آیت الکرسی کی تلاوت کریں، سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، درود پاک پڑھیں، یہ سب پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ادب یہ ہے اور بہتر یہ ہے کہ اس طرح کرنا بہتر ہوگا۔ بہتر یہ ہے کہ باوضو ہو کر قبلہ رخ ہو کر بیٹھ کر اوراد و وظائف کریں، یہ سب سے افضل ہے۔ لیکن اگر لیٹ کر کرنا چاہتے ہیں تو جائز ہے۔ بغیر وضو بھی قرآن مجید کی تلاوت کرنا، آیت الکرسی پڑھنا یا مسنونی دعائیں پڑھنا جائز ہے۔ مجھے امید ہے کہ آپ میری بات سمجھ گئے ہوں گے۔ باقی سونے سے پہلے ہمیں اپنا معمول بنانا چاہیے کہ سونے سے قبل آیت الکرسی، تسبیح، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور کلمہ شریف کا ورد کرے، اللہ کو یاد کرے، توبہ کر کے سوئیں۔ یہ ایک بہترین طریقہ ہے سونے کا۔ لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج کل موبائل فون کی وجہ سے لوگ موبائل دیکھتے دیکھتے سو جاتے ہیں، موبائل چہرے پر گر جاتا ہے اور پتہ نہیں چلتا کہ کب آنکھ لگ گئی۔ آج کل کی نوجوان نسل کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کانوں میں ہیڈ فون لگا کر گانے سنتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ یہ بالکل غلط ہے اور خطرناک بھی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ موت آئے، لیکن اگر اسی حالت میں موت آ گئی تو پھر آپ کا انجام کیا ہوگا؟ اس لیے ہمیں اللہ کو یاد کرنا چاہیے، ذکر و اذکار کر کے سونا چاہیے۔ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔